آج ہی 27ویں آئینی ترمیم جو کہ پہلے سینٹ میں آئی، سینٹ سے منظور ہوئی، سینٹ سے منظور ہونے کے بعد قومی اسمبلی پہنچی، وہاں پہ کچھ تبدیلیاں ہوئیں، اس تبدیلی کے ساتھ وہ منظور ہوئی۔ اب جی دوبارہ سینٹ میں اسے بھیجا جائے گا تاکہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کی بھی جو پروسیجرل ایک معاملہ ہے وہ طے ہو جائے، وہاں پر اس کی بھی منظوری لے لی جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ۔ آپ سے جاننا چاہوں گی، متحدہ قومی موومنٹ ہمیشہ سے بلدیاتی قانون، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، اس پر آواز اٹھاتی آئی ہے۔ آپ لوگوں نے 26ویں ترمیم میں بھی کوشش کی، 27ویں میں بھی کوشش کی، پھر اب آپ لوگوں نے شاید 28 سے امید لگا لی ہے، تو کیوں آپ لوگوں کی یہ جو تجاویز تھیں یہ نہیں مانی گئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا تاخیر ہوگی نا ہماری تجاویز کو ماننے میں، اتنا زیادہ پاکستان کی معیشت پر منفی اثرات پڑیں گے، اور پاکستان کی جو معاشرتی ترقی ہے جس میں تعلیم، صحت، انسانی وسائل کی ترقی، اس کے ٹارگیٹس بھی پورے کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، ہم نے تو جلا کے دل سرے راہ رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو 26ویں آئینی ترمیم میں بھی دیکھیں سب آمادہ نظر آتے ہیں، ماں سوائے ایک آدھ جماعت کے، پیپلز پارٹی شاید اس کی سب سے زیادہ مخالف ہے، لیکن باقی تقریباً جماعتیں کہتی ہیں، اور کیبنٹ میں بھی میرے دونوں وزراء بتاتے ہیں وفاقی کابینہ میں کہ سب ایک ایک وزیر جو تھا پی ایم ایل این کا یا جو بھی حریف جماعتیں ہیں، سب نے کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ تک کہا ہے کہ اگر 28ویں آئینی ترمیم لازمی ہے اور اس میں تعلیم، آبادی اور سب سے بڑھ کر بلدیات، مقامی حکومت، شہری حکومت کو مکمل خود مختاری دینا، ایک مؤثر باوسیلہ بااختیار۔ یہ صرف ایم کیو ایم کا ایشو تو نہیں ہے، یہ تو تمام صوبوں کو سوچنا چاہیے، تمام جماعتوں کو اس پر سوچنا چاہیے۔ تو آپ کے موقف تگڑا تو ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس پر وزیر اعظم کی سطح پر بھی بات ہوتی ہے، یقین دہانی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی تجاویز انکلوڈ نہیں ہوتی، سو پھر اس کا مطلب پیپلز پارٹی کی تجاویز میں زیادہ جان ہے، یہ سمجھا جائے؟ پیپلز پارٹی کی جو سیاسی ضرورت ہے یا پوزیشن ہے، وہ ظاہر ہے کہ دہی سندھ سے ان کو زیادہ سیٹیں ملی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب وہ میں اس میں مزید اس کو متنازع نہیں کروں گا کہ دہی سندھ کی آبادی جو ہے وہ جو دکھائی گئی ہے وہ ہمیشہ ہر مردم شماری میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ شہری سندھ کی آبادی کو ہمیشہ کم کیا جاتا ہے، لہذا اس بار اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کراچی کی آبادی جو تھی وہ ہمیشہ 30-32% ہوتی سندھ کی، اس بار ہم نے چونکہ چوکیداری کی، ہم نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑا، جو دھاندلی ہو رہی تھی، ہماری آبادی کو چرایا چھپایا جاتا، وہ جب بہتر ہوا تو کراچی 37% ہے، سندھ کا پھر حیدرآباد اور دوسرے اس طرح کے علاقے ملا لیں اربن سندھ، تو میرے خیال میں ایک وقت آئے گا کہ جب یہ مسئلہ بھی طے ہو جائے گا کہ بھئی شہری سندھ سے بھی کبھی کوئی وزیر اعلیٰ آنا چاہیے اور اکثریت سندھ کے شہروں سے منتخب ہو کر آئے، یہ بھی ایک وقت آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں فی الحال تو یہی ہے کہ بھئی ہم نے اپنا کام کیا، اور بڑے ایوانوں تک ہم نے یہ والا کراچی کا نہیں، آپ میں سے 130 شہروں کا مقدمہ ہے، اور یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور جو چائنا سے لے کر تھائی لینڈ یا فلپینز اور ویتنام، ان ممالک کی ترقی دیکھیں، بنگلہ دیش کی بھی ترقی دیکھیں اور چائنا کی بھی ترقی، ان سب کی ترقی کے پیچھے جو راز ہے وہ وہاں کا خود مختار مقامی بلدیاتی حکومت کا نظام ہے۔ پوری دنیا میں یہی ٹول ہے جس سے آپ پرفارم کر سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں، یہ ترقی کے انجن ہے، یہ آپ کو آگے لے کے آگے جائے، یہ آپ کو آگے لے جا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ ایم کیو ایم کا مطالبہ یہ ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کی خود مختاری ہو، اس کے بعد اختیارات کی منتقلی ہو نچلی سطح تک، لیکن بلدیاتی حکومتوں کو آلریڈی جو فنڈز مل رہے ہیں، کنسیڈرنگ کراچی کا انفراسٹرکچر، کنسیڈرنگ کراچی کا سیوریج سسٹم، کنسیڈرنگ کراچی کا پورا جو ماسٹر پلان ہے، جو آپ ہمارے سامنے سارے تمام معاملات ہیں، مسائل ہیں، وہ فنڈز آلریڈی ہمیں کہیں پر لگتے نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیے اسی لیے ہم نے ایک وکیل ہیں ہمارے طارق منصور، ایک کنسرن شہری ہے، ایک فکر مند شہری ہے، اس نے یہ پٹیشن کی بھائی ابھی 2020 کا ماسٹر پلان آپ نے پوری طرح سے نافذ نہیں کیا کراچی کا، جو کہ ایم کیو ایم کے میئر کے زمانے میں بنا اور منظور ہوا، اور حکومت نے سندھ نے اسے اپنایا اور نوٹیفائی کیا 2018 میں، 2020 تک کا جو ایکسٹینڈیبل ہے 2030،
تو یہ اچانک 2047 کی کہانی کا ہے. کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان جو ہمارے دور میں بنا, اس کی جو وائلیشن انہوں نے کی ہے اس پہ ان کی پکڑ ہونی ہے, اور یہ ہائی کورٹ میں مقدمہ بھی اس کو ذرا فالو کیجیے گا. ہم نے تو دیکھے عدالتوں میں بھی گئے, یہ جو 140 کی تشریح ہم کر رہے ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے, اس کے لیے بھی ہم جسٹس گلزار احمد شیخ نے اپنے آفس کے آخری روز ہماری اس پٹیشن کے حق میں فیصلہ دیا, اور یہ کہا کہ یہی نظام ہے کہ یہ کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا بھانمتی کا کنبا جوڑا, ایک شہر کو چلانے کے لیے یہ کثیر العددی جو ادارے ہیں, کثیر الاداریاتی نظام, یہ نہیں چلے گا. ایک امبریلا ہو, ایک چھاتا ہو, اس کے نیچے یہ سارے محکمے آنے چاہیے, شعبے آنے چاہیے, اور زمین کا کنٹرول کسی ایک ایجنسی کے پاس ہو, بلڈنگ کنٹرول, اور وہ شہری مقامی ادارے ہونے چاہیے, بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے, وہ صوبائی ادارے یا صوبائی تحویل میں نہیں ہونے چاہیے. بات کلیئر ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر اس وقت ہاں کرتے ہوئے مانتے ہوئے بھی پی ایم ایل این جو ہے وہ انہوں نے وعدہ کیا کہ 27 تاریخ میں آپ کا بل بھی جوڑیں گے, نہیں جوڑا, تو اس کے پیچھے جو مصلحت یا مجبوری ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں. لیکن اب یہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو یہ بل سینٹ میں بھی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں سینٹ میں گیا, اور قومی اسمبلی ہم تو 1 سال پہلے لڑ چکے, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اب صوبائی خود مختاری سے مسائل حل نہیں ہوئے, وہ مقامی خود مختاری سے ہوں گے جب آپ شہری اداروں کو, منتخب شہری اداروں کو. فاروق بھائی ویسے ایک چیز ذرا میری معلومات کے لیے بتائیے گا, کلیئر کیجیے گا, جو یہ بلدیاتی خود مختاری والے بلز تھے جو آپ نے بتایا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی تھے اور سینٹ میں بھی تھے, یہ آلریڈی تھے, اس کے بعد ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا کہ ان کو 27ویں ترمیم میں ایڈ کیا جائے. دیکھیں نا, اگر یہ آلریڈی جمع ہیں تو اس میں یہ تو پرائیویٹ بل ہے نا ہمارے. اب ہم حکومت میں ہیں پھر بھی ہمارا بل پرائیویٹ ہے, تو ہماری بات بھی حکومت میں تو رکھی جائے. ہم نے تو ایک ہی چیز مانگی ہے نا, جو ہم نے حکومت کو سپورٹ کیا. تو آپ بھی ڈٹ جاتے ہیں کہ ہماری تجویز جو ہے منظور کرائیں, پھر دیکھیں آپ جو مصلحت کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو بھی مناتے, آپ کی تجویز پہ بھی غور کرتے. ذرا تھوڑا سا آپ اس پہ سٹانس تو لیتے فاروق صاحب. لیکن میرے خیال میں ہم جتنا اسٹانس ہم لے سکتے تھے ہم نے لیا, اس کو بہت زیادہ پبلک نہیں کیا. ہم روٹے بھی, ہم ناراض بھی ہوئے, ہمیں بھی منانے آئے, انہوں نے منایا بھی, اور انہوں نے ہر طرح سے یقین دلایا کہ ہم اب 28ویں ترمیم میں لازمی طور پر, ان کے وزراء ببانگ دہل یہ کہہ رہے ہیں, یہ اعلان کر رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں یہ آئے گا. ٹھیک ہے, ہم نے اس طرح سے کیونکہ جب آپ کو باتیں منوانی ہوتی تھی تو وہ پھر 9-0 بھی پہنچ جاتے تھے اس زمانے میں سب. تو اب تو آپ لوگ کہتے ہیں نا, آپ نے کہا اب 28ویں سے آپ نے امیدیں جوڑ لی ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں اس وقت ملک جس دورائے پر ہے نا, ملک کے مجموعی استحکام کے لیے, سیاسی جمہوریہ ملک کو قائم و دائم رکھنے کے لیے, اور حکومت کو پوری اسپیس اور موقع دینے کے لیے, اور خاص طور پہ جس طرح پوری دنیا میں جو پاکستان کے جو فارن افیئرس یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ خارجی جو ہماری پالیسی, جس طرح عاصم منیر صاحب نے, جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس طرح پورے پاکستان کا دنیا میں نام جو ہے وہ الحمدللہ بہترین جو سفارتکاری ہوئی, اس سے پاکستان کو جو عزت و وقار جو ملا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب مواقع آ رہے ہیں بہت پوری دنیا سے کہ دروازے آپ کے لیے کھل رہے ہیں. تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور ہم نے تو کہہ دیا کہ اگر وہ اپرچونیٹیز آئیں گی تو آپ نے عسکری میدان میں مارکا ہے, جس طرح ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی, اس میں جو جن آثار کا مضبوط آثار کا مظاہرہ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے, وہ میرے خیال میں اسٹیبلش تو کیے انہوں نے اپنے کریڈینشیلز نا, اپنی جو لوگوں کو ایک اعتماد دیا, مایوسی سے نکالا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس فضا کو قائم رکھنا ہے, اور سیاسی استحکام رہے, کوئی کسی قسم کا سیاسی بحران نہ ہے, یہ آپ کا پوائنٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ تھے. جی اب ایم کیو ایم سوچ رہی ہے کہ جی 28ویں ترمیم آئے گی تو پھر ہمارے جو بلدیاتی قانون ہے